تمہاری نجات احمد کے راستے میں ہی ہے، احمد کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی تمہاری نجات ہے۔ ینیایا، سورگ میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، احمد کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، سورگ میں جانا چاہتے ہو، پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں جنت کی طلب ہے اور جنت کی خواہش ہے، جنت کی تمنا ہے، تو تمہیں احمد کے یعنی محمد کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ جس کو ہندو دھرم کی کتابیں یہ کہہ رہی ہوں اور جس کو سویکار کیا ہو، اور آج ہم مسلمان ہو کر ہی محمد رسول اللہ کے راستے کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، کتنی نافرمانیاں ہم کر جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، پڑھیے مسلم شریف کی حدیث، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے آزر ہوئے تکبر، اس نے تکبر بھرے لہجے میں کہا اے محمد میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، دائنے ہاتھ میں میرے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نہیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میں الٹے ہاتھ سے کھاؤں، آپ کا کیا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں الٹے ہی ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، آپ کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی اس تکبرانہ جملے کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے کہ تیرا داہنا ہاتھ کھانے کے لائق نہ رہے۔ اس دن کی تاریخ سے آخری دم تک، لاسٹ ڈے تک، اس کے مرنے کے دم تک وہ داہنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اتنی سی بات اس نے کہہ دی تھی کہ دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم نے کہا تجھے اس تکبر کی سزا ملنی چاہیے، اس گھمنڈ کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے نبی کی اتنی سی نافرمانی کی، پھر زندگی بھر اس کا دائنا ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ کھانا تو چھوڑو، پھر زندگی کا کوئی اچھا سے اچھا یا برا سے برا کوئی کام وہ اپنے داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے نہ کر سکا، اس کے لائق نہیں رہا۔ ہم تو دن بھر میں پتہ نہیں محمد رسول اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں، ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں، ہم اسلام کی شکشا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی خطرناک عذاب نہ آ جائے۔